نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے اللہ تے توکل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نا. شیطان ہے نا, جی شیطان دا انکار کرو تے اس سے دل بندہ منکر ہے, جس طرح اللہ تو منکر ہے, کیونکہ اللہ نے شیطان نو پیدا کیتا, اللہ نے انہوں طاقت دیتی, اللہ نے اس تو بچنے دے طریقے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعہ تھا دسے نا. تے توکل تے اے وے کہ میں نکلاں کروں تے میں کہہ کے نکلاں بسم اللہ توکلت علی اللہ, نہیں صرف اتنا جنہ نبی نے دسے اس سے بعد نہیں کرنا, ضائع ہو جائے گا سارا کچھ. جتنا کیا جتھے کیا نا توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بس اتھے اینا پڑھنا ہے. العلی العظیم کیوں نبی نے کیا نہیں, اسی پڑھنی نہیں. اگر میں کہوں تا حرج کی ہے تو اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ میرے کو نبی تو زیادہ عقل آ گئی ہے, نعوذ باللہ. اسی طرح جب اذان ہوتی ہے نا, اذان میں سمجھانے کے لیے آپ کو نا یہ آپ کو بتا رہا ہوں, جب تویز نکلا یا آگ لگی بغیر کسی وجہ کے لگ رہی ہے نا آگ, بغیر تجوری سے پیسے غائب, ہاتھ میں غائب, پیسے پکڑے غائب ہو گئے. بھی اس فیل کے پیچھے فائل تو ہے نا, کچھ تو کچھ ہے نا. ان ادھر توکل تو میں نے کرنی ہے, لیکن توکل وہ کروں نا جو نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سلم پر جادو ہوا, یہ سورہ فلق ناس کیوں اتری یہاں پر؟ ہاں گرے, کس پر گرے تھی؟ نبی سے بڑھ کر کسی کو توکل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیل کیا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں بھول رہا ہوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تحقیق کریں نا, پڑھیں حدیثیں پڑھیں. مجھے بھول ہے, پتہ نہیں میں نے غسل کیا ہے کہ نہیں کیا, پتہ نہیں نماز میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ لیٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتے نازل کرتے ہیں, ایک آپ کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے, ایک آپ کے پاؤں کی طرف. اب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, بتانا میرے اللہ کا مقصود ہے کہ میرے نبی کو پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے. وہ بندہ کہتا, ایک فرشتہ کہتا ہے دوسرے کو اس بندے کو کیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے اس پر جادو ہوا ہے. ہمارے تو ہے نا, جو چرسی بنگی علم غیب جانتا ہے اس کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے نا. یہ نبی کی بات بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کہتا ہے اس بندے کو کیا ہوا, دوسرا کہتا ہے اس پر جادو ہو گیا ہے. کس نے کیا؟ اس نے بولا نبیل بن عاصم نے, اس کی بیٹیوں نے. وہ یہودی تھا, جادوگر تھا نبیل بن عاصم. یہ پڑھیں نا حدیثیں تو پھر آپ کو پتہ چلے, پھر توڑ ملے گا. یہاں تو ہماری بدبختی یہ ہے کہ کالے جادو دا توڑ کالے جادو نال ہوندا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ہر جادو کا توڑ قرآن سے ہے, ہر جادو کا توڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گا تم کو. یہ امت کی بد نصیبی کہ نہ اس کو یقین رہنے دیا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہوں, میرا فرقہ, میرا امام. آگے نبی تک تو جانے ہی نہیں دیا ہمیں. کاش ہم نبی تک جاتے تو آج ہمارا یہ امت کا حال نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں ہمیں گائیڈنس ملے گی کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ دکھا رہا ہے نا آپ کی ذات کے ساتھ. ہاں جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے. پھر آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے, اے اللہ مجھ پر فضل کر, مجھ پر رحم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے. یہاں تو آئے نا گھر, بزرگ آئیں جی کار جادو کڈن سے. وہ خبیث کا بچہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے جو گھروں میں آ کر جادو نکالتا ہے نا, میں ساری دنیا سن رہی ہے, میں اس کو خبیث کا بچہ بولتا ہوں کہ جو دکھیوں کا آ کر اور دکھ دیتا ہے اور ان کو لوٹتا ہے. یہ لو جی, یہ تمہارا جادو تھا, وہ میں نے نکال دیا. اللہ کی قسم یہ شعبدے بازی ہے. یہ فرش پٹو جی, پٹی فرش, تازہ خون اور گوشت کا ٹکڑا آ گیا. یہ سب شعبدے بازی ہے یار. تم دیکھتے نہیں ہو مداریوں میں, مداری کیا کیا کرتے ہیں؟
خالی ٹوپی سے کبوتر نکالتے ہیں، کتابوں سے کبوتر نکال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ شعبدے بازی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو یہ کرامتیں ہیں؟ کوئی آیا کیل ٹھوک گیا، کوئی آیا یہ کر گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس مل رہی ہے نا ہمیں، اب مجھ پر اذیت ہوئی ہے نا، تکلیف ہوئی ہے، میں کیوں نہیں 2 نفل پڑھتا، کیوں نہیں روتا ہے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے یا رب۔ یہ گائیڈنس ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب فرشتوں کے ذریعے بتایا نا اللہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی نا، پھر اللہ نے خواب میں دکھایا نا، درون دکھائی نا وہ جگہ، اس جگہ کا نام درون ہے، وہاں ایک کنواں ہے، کنواں بند ہے، غیر عباد ہے، اس کے نیچے کھجور کی جڑیں ہیں، جڑ کا سیمپل بتایا آپ نے، جب صحابہ کو بھیجا تو آپ نے فرمایا اس جڑ کا اس طرح کا شکل ہے کہ جیسے شیطان کے سر پہ سینگ ہوتا ہے۔ اس جڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، کنگھی سے ان بچیوں نے آئی گھر، کنگھی سے بال آپ کے حاصل کیے، جا کر اس نے وہ نبیل خبیث نے گرے لگائی، جادو کیا۔ ہم تو مفتی صاحب بھی گرے لگا کر دیتے ہیں نا ہمیں، ہے نا، کہ فلاں مفتی کے پاس گئے اس نے گرے لگا کر نا یہ دھاگا دیا ہوا ہے۔ گرے کوئی بھی لگائے گا، قرآن پڑھ کے بھی لگائے گا، وہ جادو میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ میں اس سے بھی آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی کوئی بھی گرے لگانے والا میں اللہ کی پناہ میں اس سے آ رہا ہوں۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس پر غور کریں نا کہ جو پھونکے مار کے گرے لگاتی ہیں، اب یہ تو نہیں بتایا جو قرآن پڑھ کے لگائے گی وہ حلال، جو غیر قرآن پڑھے گا وہ حرام۔ گرے لگانا یہ حرام ہے، اللہ کی پناہ میں اسی طرح آنا ہے جس طرح دوسرے گناہوں سے، شیطان سے بھی کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ قل اعوذ برب الفلق، میں اس فلک کے اس پھاڑنے والے کے رب کی پناہ میں آیا، ٹھیک۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو طاقت کس نے دی؟ تو پھر میری توکل تو یہ ہے نا کہ میں توکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جا کر کروں نا، صبح اٹھ کے یہ 3 بار پڑھوں نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیروں کے شر سے، اس کا مطلب اندھیروں میں شر ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، یہ واحد 2 صورتیں 2 بار اتری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، 2 بار۔ من شر حاسد اذا حسد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انجیل و قرآن تورات میں اس سے بڑھ کر کوئی قوت والی صورتیں نہیں پائیں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، نہ ہی قرآن میں، ان سے بڑھ کر کوئی پاگل۔ کتنے لوگ ہیں جادو کے توڑ کے لیے یہ پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ ٹونے ٹوٹ کے، کیلیں، دھاگے، چلے، قلے، یہی ہے نا، پڑھو نا یہ 2 صورتیں، یہ اتری اس لیے ہیں، اللہ کے نبی پر یہ اتری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ آپ نے جب خواب میں دیکھا، آپ کو درون دکھایا گیا، وہ کنواں دکھایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس کی نشاندہی کی ہی، آپ نے فرمایا وہ جا کر جب نکال کے لائے، کھجور کی چھال میں لپٹی ہوئی کنگا کے اندر آپ کے داڑھی کے بال پر 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اصول سمجھیں، اصول 11 گریں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتیں، واحد یہ قرآن کی 2 صورتیں جو ایک ٹائم میں نازل ہوئیں، وہ صرف فلق اور ناس، ان دونوں کی آیات ملاؤ تو ایک کی 6 ہے اور ایک کی 5 ہے، کتنی ہوئی؟ 11 ہوئی نا۔ یہ ہے قاعدہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، پہلے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہیں۔ دم کیا ہے؟ آج تک نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کس نے؟
جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے. ہمیں تو بعض ایسے منکر لوگ ہیں جو دم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا, یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کام چور, جو صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کہ ہمیں نہ کچھ کرنا پڑ جائے. وہ حدیثیں ایسی تعویل اس کی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 کا گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. پوری اس کو پڑھو ظالم کے بچے, کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. نبی دم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے نبی کو دم کیا, نبی اپنے نواسوں پوتوں کو کرتے ہیں دم, ابراہیم علیہ السلام دم کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو, آپ کی اہلیاں آپ کو دم کرتی ہیں, آپ ان کو دم کرتے ہیں, صحابہ کو دم کرتے ہیں. صحابی آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کو دم کیا, اس کو شام کا ڈسا ہوا تھا. یہ ہے نہیں, ہاں جی, اس حدیث کو لے, وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرکیہ دم کرتے ہیں. یہاں تک آپ نے